وہ 50 سال کا تھا، میں صرف 20 کا، مگر جذبات عمر نہیں دیکھتے۔ میں مالشی تھا، میں بس اسے مالش کرتا، اور وہ امیر تھا، طاقتور تھا، ایک دن مالش کرتے ہوئے اس کا۔ کہانی: خوبصورت مالشی۔ میں صرف 20 سال کا ایک عام سا لڑکا جس کی زندگی ابھی تک تنگ گلیوں اور سادہ خوابوں کے درمیان گھومتی رہی تھی، اچانک اس پراسرار دنیا کا حصے بننے جا رہا تھا جہاں ہر چیز عام ہوتے ہوئے بھی غیر معمولی لگتی تھی۔ دروازہ کھولنے والا ملازم مجھے اندر لے گیا اور لمبی راہداری سے گزرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس گھر کا مالک ایک 50 سالہ شخص ہے جو نہایت کم لوگوں سے ملتا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس نے مجھے خود بلایا تھا، شاید میرے ہنر کی وجہ سے یا شاید کسی اور وجہ سے جو اس وقت میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ہلکی مدھم روشنی، خوشبودار عطر اور عجیب سی سنجیدگی نے مجھے ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ وہ شخص ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر عمر کے نشانات ضرور تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی اور تکن تھی، جیسے وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہو۔ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم ہی ہو نا؟ میں نے سر ہلایا اور اپنا سامان رکھا۔ میرا کام سادہ تھا، مالش کرنا، مگر اس دن مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف جسم کی تھکن دور کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ اور بھی ہے جو اس کہانی میں شامل ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے میں اپنا کام شروع کرتا گیا، کمرے کی خاموشی اور اس شخص کی نظریں مجھے بے چین کرنے لگی۔ وہ کبھی کچھ کہتا نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی سوال چھپے ہوئے تھے، اور میں ایک نوجوان لڑکا جو اپنی زندگی کے مسائل سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، آہستہ آہستہ اس خاموشی کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گزرتا گیا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ بنگلہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک دنیا ہے جہاں ہر کمرہ کوئی نہ کوئی کہانی سناتا ہے۔ اس شخص نے ایک دن اچانک مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور یہ سوال میرے دل میں اتر گیا کیونکہ میں خود بھی اس کا جواب پوری طرح نہیں جانتا تھا۔ شاید پیسوں کے لیے، شاید اپنے خوابوں کے لیے، یا شاید قسمت مجھے یہاں کھینچ لائی تھی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ایک عجیب سا تعلق بننے لگا، خاموش مگر مضبوط۔ وہ کبھی کبھار اپنی زندگی کے ٹکڑے میرے سامنے رکھ دیتا، جیسے کسی نے ایک ادھوری کتاب کے صفحات میرے حوالے کر دیے ہوں، اور میں انہیں جوڑنے کی کوشش کرتا، مگر جتنا میں اس کے قریب ہوتا گیا اتنا ہی مجھے لگا کہ اس کہانی میں کچھ ایسا ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ بنگلے کے ملازمین بھی اس سے ڈرتے تھے اور کچھ ایسے رازوں کی سرگوشیاں کرتے تھے جو میرے تجسس کو بڑھاتی تھی۔ ایک رات جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے روک کر کہا، کل تھوڑا جلدی آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی سنجیدگی تھی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ اس رات میں سو نہ سکا، میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیوں میں ہی؟ اور کیا یہ سب صرف ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی چھپی ہے؟ اگلے دن جب میں وقت سے پہلے پہنچا تو بنگلے کا ماحول بدلا ہوا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، اور جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوا اس نے دروازہ بند کیا اور پہلی بار مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پرکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں لگتا ہے تم یہاں صرف کام کے لیے آئے ہو؟ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ہماری کہانی واقعی شروع ہوئی، ایک ایسی کہانی جس میں راز بھی تھے۔ اگلے دن جب میں اس بنگلے میں داخل ہوا تو فضا پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے دیواریں بھی کسی راز کے بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ میرا دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس 50 سالہ شخص کے الفاظ ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہے تھے، تمہیں لگتا ہے تم یہاں صرف کام کے لیے آئے ہو۔ میں سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر مدھم روشنی پہلے ہی طرح پھیلی ہوئی تھی، مگر آج اس میں ایک سرد مہری بھی شامل تھی، جیسے کمرہ خود بھی کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے میں اندر داخل ہوا اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، تم وقت سے پہلے آ گئے ہو، اچھا ہے۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے دنوں میں محسوس ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ میں خاموشی سے اپنا سامان رکھنے لگا، مگر میرا دھیان اس کی طرف ہی تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی دور کی چیز کو یاد کر رہا ہو۔ کچھ لمحے بعد وہ میری طرف مڑا اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا،
میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تمہاری زندگی پہلی جیسی نہیں رہے گی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ رک گئے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید مجھے واپس چلا جانا چاہیے، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم وہیں جم گئے۔ شاید تجسس یا شاید کوئی اندیکھی کشش میں روک ہی رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اشارے سے مجھے بھی بیٹھنے کو کہا، مگر میں کڑا ہی رہا۔ پہلے میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور دلچسپی ایک ساتھ پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، یہ بنگلہ، یہ زندگی، سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا تم دیکھتے ہو۔ اس کے الفاظ سادہ تھے، مگر ان میں چھپی ہوئی گہرائی نے میرے دل کو ہلا دیا۔ وہ بولتا گیا اور میں سنتا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اس سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے، اور جو بھی یہاں آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، یا تو کچھ لے کر جاتا ہے یا کچھ چھوڑ کر۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اور تم ابھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ تم کیا لے جاؤ گے؟ اس بات نے میرے اندر ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، مگر اس کے ہر الفاظ میں ایک چھپی ہوئی حقیقت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اچانک اس نے کہا، آج تم کام نہیں کرو گے، آج ہم صرف بات کریں گے۔ یہ میرے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ میں ہمیشہ یہاں اپنے کام کے لیے آتا تھا، مگر آج کچھ بدل رہا تھا۔ میں آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے کچھ ایسے پہلو بیان کرنے کی کوشش کیے جو عام انسان کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ تنہائی، دھوکہ اور وہ فیصلے جنہوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا۔ اس کی آواز میں کہیں کہیں درد چھپ جاتا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتا۔ میں پہلی بار کو ایک طاقتور انسان کے بجائے ایک تھکا ہوا انسان دیکھ رہا تھا، اور یہی چیز میرے دل کو چھو رہی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور باتوں کا سلسلہ گہرا ہوتا گیا، مگر پھر اچانک اس نے ایک جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ تم صرف میرا کام کرو، بلکہ اس لیے کہ تم وہ دیکھ سکو جو باقی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان آ گیا۔ کیا دیکھنا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کر کمرے کے کونے میں گیا جہاں ایک بند دروازہ تھا۔ میں نے پہلے کبھی اس دروازے پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے چابی نکالی اور دروازہ کھولنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے وہ راز چھپا ہے جس کا ذکر وہ کر رہا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر کچھ چیزوں کے خد و خال نظر آ رہے تھے۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، آؤ اور خود دیکھ لو۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے، مگر پھر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل اور تیز دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوں جہاں سے واپسی شاید ممکن نہیں۔ اور پیچھے کھڑا وہ شخص خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اب اس کہانی کا حصہ بن چکا ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں میری زندگی نے ایک نیا رخ لیا، ایک ایسا رخ جس میں راز مزید گہرے ہونے والے تھے۔ جیسے ہی میں اس تاریخ کمرے کے اندر قدم رکھا، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا شاید وہ شخص بھی اسے سن سکتا ہے۔ اندر کی فضا ٹھنڈی اور غیر معمولی حد تک خاموش تھی، جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں مدھم روشنی میں عجیب سی کہانیاں سناتی محسوس ہو رہی تھی، اور ایک طرف لکڑی کی بڑی الماری تھی جس پر گرد کی ہلکی تہ جمی ہوئی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرہ بند ہونے کے باوجود سب کچھ ترتیب سے رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی اسے باقاعدہ سے دیکھتا ہو۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ایک تصویر کے قریب جا کر رک گیا۔ وہ تصویر اسی 50 سالہ شخص کی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، تقریباً میری ہی عمر کا۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی قربت اور رازدارانہ مسکراہٹ تھی۔ میرے اندر ایک جھونکا سا لگا، کیونکہ اس تصویر میں موجود لڑکی کی آنکھیں میں مجھے اپنی جھلک نظر آئی، جیسے یہ کوئی اتفاق نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو۔ پیچھے سے اس شخص کی آواز آئی، دیکھ لیا تم نے؟ میں چونک کر مڑا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر وہ سنجیدگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، وہ بھی تمہاری طرح یہاں آیا تھا اور پھر کبھی نہیں گیا۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا، کبھی نہیں گیا؟ کیا مطلب؟
کیا وہ یہاں رہنے لگا یا کچھ اور ہوا؟ مگر میں کہنے سے پہلے ہی اس نے بات جاری رکھی، ہر انسان جو اس بنگلے میں آتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ لے جاتا ہے، اپنے خواب، اپنی کمزوریاں اور اپنی خواہشیں، اور یہ جگہ انہیں بدل دیتی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ میں ایک طرف ڈرا ہوا تھا اور دوسری طرف کسی انجانی حقیقت کو جاننے کے لیے بے چین۔ میں نے دوبارہ اس تصویر کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ جیسے اس لڑکی کی آنکھیں مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے وہ کسی اندیکھے انجام کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ اچانک کمرے کے کونے سے ہلکی سی آواز آئی۔ میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف اندھیرا اور خاموشی۔ ڈر گئے؟ اس شخص نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بس حیران ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھائے اور کہا، تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ تم مختلف ہو، تم وہ دیکھ سکتے ہو جو باقی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ جملہ سن کر میرے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ گونجنے لگے۔ کیسے مختلف اور کیوں میں؟ مگر میں نے یہ سوال زبان پر نہیں لایا، شاید میں خود جواب سننے سے ڈر رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رکا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ بنگلہ صرف اینٹوں اور دیواروں کا نہیں، یہ ایک کہانی ہے، اور اب تم اس کہانی کا حصہ ہو۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر گرد کی ہوا بھاری ہو گئی ہو، جیسے اس کمرے کی ہر چیز مجھے اپنے اندر کھینچ رہی ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ اچانک اس نے میرا کندھا تھاما اور کہا، اگر تم یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تو تم سب کچھ جان جاؤ گے، مگر اگر تم چلے گئے تو شاید تم کبھی سکون سے نہ رہ سکو۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف خوف تھا اور دوسری طرف وہ تجسس جو مجھے یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس تصویر کی طرف دیکھا اور اس بار مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکا خاموشی سے مجھے خبردار کر رہا ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اس راستے پر چلنا آسان نہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس شخص کی طرف دیکھا۔ اگر میں رہ گیا تو کیا ہوگا؟ میری آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، پھر تم وہ بن جاؤ گے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گونجنے لگے اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک عام کام نہیں بلکہ ایک امتحان ہے، میری ہمت کا، میرے فیصلوں کا، اور شاید میری قسمت کا بھی۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی اور میں اس کے سامنے کھڑا یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اس کہانی کا حصہ بننا ہے یا نہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میرا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور میں چاہ کر بھی اس بنگلے اور اس رازوں سے دور نہیں جا سکوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے ایک اور خطرناک موڑ لیا، ایک ایسا موڑ جہاں سے واپسی کا راستہ دھندلا پڑنے لگا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور آخری بار اس تصویر کی طرف دیکھا۔ وہی لڑکا، وہی خاموش آنکھیں، جیسے وہ مجھے روکنا چاہ رہا ہو، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ گئے۔ میں نے اس 50 سالہ شخص کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں رہوں گا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس مسکراہٹ میں عجیب سی گہرائی اور راز چھپا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھر تیار ہو جاؤ کیونکہ اب واپسی آسان نہیں ہوگی۔ اچانک کمرے کی لائٹ مدھم ہوئی اور دروازے خود بخود بند ہونے کی آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے، یا سب سے بڑی غلطی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ اگلی قسط میں مزید راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔